اللہ کی پناہ ہے، دیکھیے ذرا کیسے گندے کپڑے پھیلا رہی ہے۔ ایک عورت ہر صبح سویرے کھڑکی سے جھانک کر پڑوسن کی تاکا جھانکی میں لگی رہتی تھی کہ وہ پڑوسن کر کیا رہی ہے، اس کا گھر کیسا ہے۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو آواز دے کر بولا کہ دیکھیں گھر کا حال کیا ہوا ہے، نہ کپڑے صاف دھلے ہیں، نہ بچے صاف ہیں، نہ کچن صاف ہے، نہ صحن صاف ہے، کچھ بھی صاف نہیں۔ یہ عورت کیسا اتنا گندا گھر رکھ سکتی ہے؟ روز کا یہ معمول تھا، وہ عورت اپنی کھڑکی سے جھانکتی اور اس پڑوسن کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتی اور بولتی کتنی گندگی ہے اس کے گھر میں، یہ رہتی کیسے ہے، یہ کتنی بری کپڑوں میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی ناپاکی کی حالت میں۔ ہر چیز میں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس طنز کرتی تھی، میل میک نکالتی تھی۔ صبح اٹھ کے اس کا یہی معمول تھا کہ وہ اس عورت کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتی تھی، اس کو برا بھلا بولتی تھی، اس کو یہ بولتی تھی کہ اس کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی، یہ تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کے کپڑے کتنے گندے ہیں، اس کے بچے کتنے گندے ہیں، یہ خود کتنی گندی ہے، اس کا گھر کتنا گندا ہے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، جب وہ صبح اٹھی تو منظر ہی الگ تھا۔ جب اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا تو دیکھا اس کا گھر چمک رہا تھا شیشے کی طرح، اس کے بچے صاف ستھرے بیٹھے تھے، اس کا کچن چمک رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی صاف ستھری ہو کر نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ عورت حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا گندا گھر، اتنا گندا کچن اور اتنے گندے بچے، اتنا گندا سب کچھ ایک دم سے صاف کیسے ہو گیا۔ پھر ہوا کیا، اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور یہ سارا منظر دکھایا۔ اس کے شوہر نے ایک ایسی بات بولی جس سے اس عورت کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کے خیالات کتنے زیادہ گندے تھے۔ اس کے شوہر نے یہ بولا کہ یہ کھڑکی بہت دنوں سے صاف نہیں ہوئی تھی، اس پہ بہت زیادہ گند لگی تھی، اس پہ بہت زیادہ ڈسٹ تھی، صبح تمہارے سونے کے وقت میں نے اس کھڑکی کو صاف کر لیا۔ جب یہ بات عورت نے سنی تو وہ خاموش ہو گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میل میک نکالنا، دوسروں پر انگلی اٹھانا، دوسروں کو یہ بولنا کہ تم جہنمی ہو، تمہاری نماز اور تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر بھی الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے؟ اگر آپ کسی کے اوپر بھی تہمت لگائیں، کسی کے اوپر بھی الزام لگائیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو سن لیجئے۔ ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔